السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت النحو میں آج ہم لوگ المقصد الاول فی المرفوعات یہ سبق پڑھنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کی اسباق کی ویڈیوز آپ کے پاس پہلے پہنچ چکی ہے، اور میں نے جیسا کہ ہر ویڈیو میں نے یہ بات آپ کو پہلے بتائی ہے کہ کبھی بھی نئے اسباق کو دیکھنے کے لیے پرانے والے اسباق آپ ضرور دیکھ لیں، کیونکہ سارے جو موضوع ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایک لئے میں بات سمجھیں گے تو پوری بات اچھے سے سمجھ میں آئے گی، نہیں تو پھر بیچ سے پڑھنے سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یا تو طرز آپ نہیں سمجھ پائیں گے، یا پھر جو اس کا پوری جو بحث ہے، جو کچھ بحثیں آپ کو پہلے کی گئی اس کو ہم نے نئے سبق میں اسکپ کر دیا، چھوڑ دیا، وہ سمجھنے میں دقت ہو جائیں گی۔ اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی نئے سبق آپ پڑھیں اس سے پہلے پرانے اسباق یا تو پورے دیکھ لیں، یا کم سے کم اتنا ہو کہ 1 2 پیج 3 پیج کا ویڈیو یا لاسٹ ایک ویڈیو ضرور آپ کم سے کم دیکھ لیں، تاکہ آگے آنے والے اور یہ نئے سبق آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے۔ شروع سے جو طرز رہا پڑھانے کا وہ وہی رہے گا۔ پہلے میں سمپل سا عبارت پڑھ دیتا ہوں، پھر لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد پوری بات کی تشریح انشاءاللہ بورڈ پہ میں کرا دیتا ہوں۔ تو آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے المقصد الاول فی المرفوعات، پہلا مقصد مرفوعات کے اندر۔ الاسماء المرفوعۃ ثمانیۃ اقسام، اسماء مرفوعہ 8 قسم ہیں۔ الفاعل و مفعول ما لم یسم فاعلہ، والمبتدأ والخبر وخبر ان واخواتها، واسم کان واخواتها، واسم ما ولا مشبہتین بلیس، وخبر لا التی لنفع الجنس۔ تو اسماء مرفوعہ 8 قسموں پہ ہے۔ پہلا ہے فاعل، دوسرا ہے مفعول ما لم یسم فاعلہ، ایسا مفعول جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو، یعنی مراد ہے نائب فاعل۔ تیسرا ہے مبتدا، چوتھا ہے خبر، پانچواں ہے ان اور اس کے اخوات کی خبر۔ یہ سب کیا ہے ہم انشاءاللہ تصریحات میں سمجھیں گے۔ اور کانا و اخوات کا اسم، کانا اور اخوات کیا ہے وہ بھی سمجھیں گے۔ ما اور لا جو لیس کے مشابہ ہیں ان کا اسم، اور لا کی خبر وہ لا جو نفی جنس کے لیے ہے۔ یہ سب کیا ہے اصطلاحات کو ابھی سمجھے رہیں، اس کی تشریح انشاءاللہ آگے آئے گی۔ سب سے پہلا ہمارا ہے فاعل، لیکن مرفوعات کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم لوگ بورڈ پہ چلتے ہیں۔ اس سے پہلے والے سبق میں بھی میں نے آپ کو، جہاں ہم نے اسم کی اعرابی حالت آپ کو پڑھائی ہے، وہاں میں نے بہت اچھی طریقے سے مرفوعات، منصوبات، مجرورات یہ چیزیں آپ کے سامنے اچھے سے رکھی تھی، اور آپ کو بتایا تھا یا بتانے کی کوشش کی تھی کہ مرفوعات کیا ہے، منصوبات کیا ہے، اور مجرورات کیا ہے۔ پھر ایک بار یہاں پھر سے سمجھ لیجئے کہ مرفوعات کیا ہوتا ہے، منصوبات کیا ہوتا ہے، اور مجرورات کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، پوری عربی زبان آپ دیکھیں گے، مثال کے طور پہ ہم قرآن سیکھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو قرآن کی ہی مثال لیتے ہیں کہ پورا قرآن آپ اگر دیکھیں تو ہر لفظ کے آخر میں کوئی نہ کوئی اعراب لگا ہوا ہے، کہیں زبر ہے، کہیں زیر ہے، کہیں پیش ہے۔ کسی بھی لفظ پر اگر زبر زیر پیش لگا ہوا ہے تو
تو ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ کسی بھی لفظ پر جو زبر زیر یا پیش لگا ہوا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں لگا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کو جو من کیا وہ اعراب ہم پڑھ دیں. مثال کے طور پہ اگر میں یہاں پر الرجل لکھوں، یہاں پر میں نے رجلن لکھ دیا، یہاں پر میں نے رجلن لکھ دیا، یہاں پر میں نے رجولن لکھ دیا، تو رجل ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے آدمی. کبھی میں اس پر زبر لگا رہا ہوں، کبھی میں پیش لگا رہا ہوں، کبھی میں زیر لگا رہا ہوں. تو یہ بات آپ کو سمجھنی ہے کہ ان سب کے اعراب کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ میرا من کیا اس لیے میں نے ابھی پیش لگا دیا، میرا من کیا اس لیے میں نے زیر لگا دیا، میرا من کیا اس لیے میں نے زبر لگا دیا. یہ ممکن نہیں ہے. بلکہ کسی بھی لفظ پہ اگر ہم زبر لگا رہے ہیں تو ایک وجہ ہے زبر لگانے کی. کسی بھی لفظ پہ ہم جب زیر لگا رہے ہیں تو ایک وجہ ہے زیر لگانے کی. کسی بھی لفظ پہ ہم اگر پیش لگا رہے ہیں تو ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اس پر پیش لگا رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ عربی میں ہر لفظ پہ جو اعراب لگا ہوا ہے وہ اعراب اپنی مرضی سے نہیں لگا ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی بنا پر ہم اس لفظ پہ کوئی اعراب لگاتے ہیں. اچھا، اس میں ایک جو کنفیوژن بچوں کو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مان لیا جائے رجلن کی ہی مثال لے لیجئے، تو رجلن، را، جیم اور لام، یہ 3 حرف ہیں نا اس کے اندر. جب بھی ہم اعراب کی بات کریں گے تو ہم بات کریں گے آخری حرف کی. عربی میں ہمیشہ آخری حرف کے اعراب کی بات ہوتی ہے. اس سے پہلے والے جتنے بھی حرف ہیں ان کا اعراب تو فکس ہوتا ہے، اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ را اور جیم، اس کا اعراب فکس ہے، اس کے اعراب کی کوئی بات نہیں کرنی ہے. ہم کو را، جیم، لام، لام آخر میں آیا ہے تو لام کے اوپر ہی کبھی زبر لگا ہوگا، کبھی زیر لگا ہوگا، کبھی پیش لگا ہوگا، نہ کہ را اور جیم کا اعراب بدل جائے گا. یہ ممکن نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر میں نے رجلن سے پہلے الا حرف جر لگا دیا تو الا کیا کرتا ہے؟ اپنے بعد والے اسم کو زیر میں کنورٹ کرتا ہے، زیر اعراب دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو جائے گا کہ میں را کا اعراب بدل کر کے زیر کر دوں. یہ ممکن نہیں ہے. بات چلے گی آخری حرف کی، تو وہ ہے لام، اس کا اعراب بدل کر کے زیر ہو جائے گا الا رجلن. تو 2 باتیں آپ کو سمجھ میں آئی. ایک یہ کہ کسی بھی لفظ پہ جب کوئی اعراب لگا ہوا ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. اپنی مرضی سے کبھی بھی کوئی اعراب ہم نہیں لگا سکتے ہیں. دوسرا، جب بھی اعراب کی تبدیلی کا یا اعراب لگانے کی بات ہوگی تو ہر لفظ کے آخری حرف کے میں اعراب بدلتا ہے، اس سے پہلے کہ کسی بھی حرف پہ اعراب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. اتنی بات جب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو اب آپ آسانی سے یہ سمجھ پائیں گے کہ مرفوعات کے اندر ہم پڑھتے ہیں کسی بھی لفظ پر پیش آنے کی وجہ. ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ کسی بھی لفظ پہ پیش کیوں آتا ہے. تو یہ پورا جو بحث ہے کیوں آتا ہے پیش، یہ پورا کا پورا ہم پڑھتے ہیں مرفوعات نام کے سبق کے اندر. جو ہمارا پہلا مقصد ہے، المقصد الاول فی المرفوعات، جو ہم نے پڑھا، اس مرفوعات کے اندر ہم پڑھیں گے کہ کسی بھی لفظ پہ پیش کیوں آتا ہے. اسی طریقے سے جب منصوبات کا ذکر آئے گا تو وہاں ہم پڑھیں گے کسی بھی لفظ پہ زبر کیوں آتا ہے، کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ کسی لفظ پہ زبر آ جاتا ہے. اور مجرورات کے اندر ہم پڑھیں گے کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ کسی لفظ پہ زیر آتا ہے. تو عربی میں زبر، زیر، پیش، ان تینوں اعراب کے آنے کی وجہ ہے. مرفوعات کے اندر ہم پیش آنے کی وجہ پڑھتے ہیں، منصوبات کے اندر ہم زبر آنے کی وجہ پڑھتے ہیں، اور مجرورات کے اندر ہم زیر آنے کی وجہ پڑھتے ہیں.
اب یہاں جو مرفوعات کی بات ہو رہی ہے اس مرفوعات میں پہلا ذکر آیا فاعل، دوسرا ذکر آیا نائب فاعل، جس کا ایک مشہور نام یہ بھی ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یہ بھی ہے۔ تیسرا آپ کا ذکر آیا مبتدا خبر۔ تو میں مبتدا خبر کو ایک ہی ساتھ لکھ دیتا ہوں، کیوں لکھا ہے یہ میں آگے سمجھاؤں گا۔ تو مبتدا اور خبر آپ کی کتاب میں الگ الگ ہے، میں نے ایک ساتھ لکھ دیا ہے، کیوں لکھا ہے وہ سمجھاؤں گا آگے جب مبتدا خبر پڑھیں گے تب۔ تو فاعل ہے، نائب فاعل ہے، مبتدا خبر ہے، اس کے بعد آپ کا ہے انا اور اخوات کی اسم، خبر۔ اس کے بعد ہے کانا اور اخوات کا اسم، پھر اسم ما اور لا جو مشابہ ہیں لیس کے، اور اس کے بعد خبر لا کا جو نفی جنس کے لیے ہے۔ یہ سارا آپ کا ہے مرفوعات۔ اب اس میں سے سب سے پہلے ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں فاعل کے بارے میں۔ تو پہلے کتاب سے پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر تشریحات یہاں پر کریں گے آ کر کے۔ فاعل کے بارے میں ہے فصل الفاعل وہو کل اسم قبلہ فعل او صفت اسند الیہ علی معنی انہ قام بہ لا وقع علیہ، نحو قام زید وزید ضارب ابوہ امرا وما ضرب زید امرا۔ وہو کل اسم، فاعل ہر وہ اسم ہے قبلہ فعل او صفت جس سے پہلے فعل یا صفت ہے، اسند الیہ علی معنی اور اس کی طرف اسناد کیا گیا ہے ایسے معنی کا انہ قام بہ جس کو لے کر کے وہ قائم ہوا ہے، لا وقع علیہ نہ کہ اس کے اوپر واقع ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے یہ سمجھیں گے تشریح میں، ابھی صرف لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ جیسے زید کھڑا ہوا، زید مارنے والا ہے اس کا والد امر کو، اور تیسری مثال ہے وما ضرب زید امرن کا، زید نے نہیں مارا امر کو۔ یہ جو زید ضارب ابوہ امرن ہے اس کو سمجھ لیجئے، زید مارنے والا ہے ابو یعنی زید کے والد امر کو، تو یہاں فاعل اصل میں ابو ہے، ابو زید ہے، زید نہیں ہے۔ یہ کنفیوژن دور کر لیجئے، کیوں ہے ایسا سمجھیں گے انشاءاللہ آگے۔ فاعل کا ذکر یہ ہوا کہ فاعل ایک ایسا اسم ہوتا ہے جس کی طرف فعل کی یا صفت کی نسبت کی جاتی ہے، اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اس طور سے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ فعل یا وہ صفت جو واقع ہوا ہے وہ اسی اسم کی وجہ سے یعنی فاعل کی وجہ سے ہوا ہے، لا وقع علیہ نہ کہ وہ صفت یا وہ فعل اس کے اوپر واقع ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا وہ سمجھیے۔ جب میں نے کہا نصر زیدن، زید نے مدد کی، تو میں یہاں مدد کرنے کا کام، نصر فعل ہے زیدن فاعل ہے، میں یہاں مدد کرنے کا کام نسبت کر رہا ہوں فاعل کی طرف، اس اعتبار سے کہ وہ جو زید ہے وہ کام کرنے والا ہے یعنی مدد کرنے والا ہے، لا وقع علیہ ایسا نہیں ہو گیا کہ زید کے اوپر مدد کرنے کا کام ہوا۔ تو یہ جو لا وقع علیہ ہے یہ اصل میں یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ مفعول نہیں ہے، مفعول پر فعل واقع ہوتا ہے، فاعل جو ہوتا ہے وہ فعل کے وقوع کا وجہ بنتا ہے۔ تو نصر زیدن کو اگر سامنے رکھ کر کے اس تعریف کو سمجھے تو گویا کہ یہ تعریف ہوا کہ فاعل وہ اسم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ فعل وجود میں آتا ہے یا صفت وجود میں آتا ہے،
اس طرح سے کہ وہ فاعل اس فعل کو یا صفت کو کرنے والا ہوتا ہے، نہ کہ اس کے اوپر وہ فعل یا صفت واقع ہوتا ہے۔ جیسے نصر زید، زید نے مدد کی، یہاں زید مدد کرنے والا ہے، نہ کہ زید کی کے اوپر مدد کرنے کا کام ہوا ہے۔ تینوں مثال وہی کی ہے، ایک آپ کا مثبت ہے، ایک منفی ہے، ایک اس میں فاعل کو لے کر کے کیا گیا۔ ان تینوں مثال میں آپ اگر دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ ان تینوں مثال کے اندر زیدن جو ہے وہ فاعل ہے، اور زیدن کے طرف الگ الگ مختلف چیزوں کو منسوب کیا گیا ہے۔ قام زیدن کے اندر زید پر کھڑا ہونے کی چیز کو بیان کیا گیا، زیدن ضارب ابوہ امرن، اس کی طرف زید کی طرف فعل کو زید سے متعلق ایک لفظ ہے، اس کی طرف فعل کو نسبت کیا گیا۔ اصل میں اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل بھی چونکہ فعل کے حکم میں ہوتا ہے، اس کا بھی فعل فاعل اور مفعول آتا ہے، تو اس طرح سے آپ لے سکتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے وما ضرب زید امرن، یہاں زیدن جو ہے اس پر فعل نفی یعنی زید کے نہ مارنے کے کام کو بیان کیا گیا۔ لیکن ان تینوں مثال میں آپ دیکھیں گے کہ ان تینوں مثال میں ایک کام ہوا ہے جس کام کی نسبت کو فاعل کی طرف منسوب کیا گیا ہے، یہ یاد رکھیے۔ ان تینوں مثالوں میں ایک کام ہوا اور اس کام کو فاعل کی طرف نسبت کر دیا گیا۔ اب دیکھیے، وَكُلُّ فعل لا بد له من فاعل مرفوع مظہر كذهب زید او مضمر بارز كضربت ضربتی زیدا او مستترا كزید ذهب۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ہر فعل لا بد له من فاعل مرفوع، کہ اس کے لیے ضروری ہے مرفوع فاعل کا ہونا، مظہرن جو یا تو ظاہر ہو، جیسے ذہب زیدن میں زید ظاہر ہے، او مضمرن بارزن یا ضمیر بارز ہو، جیسے ضربتا ضربتی میں زیدن میں یہاں جو ہے وہ اس ضمیر جو فاعل ہے وہ ظاہر ہے، یا مستترن یا پھر ضمیر مستتر ہو یعنی چھپی ہوئی ضمیر ہو، جیسے زیدن ذہبا، یہاں ذہبا کے اندر ہوا ضمیر جو ہے یہ مستتر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ تشریح میں سمجھیں گے، پہلے اتنا سمجھ لیجئے۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جب بھی آپ کا فاعل ہوگا تو فاعل کے لیے فعل ہوتا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جب بھی فعل ہوگا تو فعل کے ساتھ فاعل ہوگا، بنا فاعل کے فعل ممکن نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے نا، بنا فاعل کے فعل ممکن کیسے ہے؟ فعل جو ہوتا ہے یہ کام کرنا ہوتا ہے، تو کوئی بھی کام تو تبھی ہوگا نا جب کام کرنے والا موجود ہو۔ اگر کام کرنے والا ہے ہی نہیں تو کام ہوا کیسے؟ مان لیا کھانا رکھا ہوا ہے، اگر کوئی کھانے والا نہیں ہے تو ہم یہ کہیں گے نا کہ وہ کھانا ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کھا رہا ہے۔ کھانے والا ہے ہی نہیں تو ہم منسوب کس کی طرف کریں گے؟ کھانا کھانا۔ مان لیا مارنا ایک کام ہے، لیکن جب تک کوئی مارے گا نہیں تب تک مارنے کا کام ہوگا ہی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ فعل کے لیے فاعل اسی لیے ضروری ہے کہ بنا فاعل کے فعل وجود میں آ ہی نہیں سکتا ہے، تو فعل کو فاعل کی ضرورت ہے، بنا فاعل کے فعل ہے ہی نہیں۔ لیکن یہاں ایک بات کہہ رہے ہیں کہ فاعل تین طریقے کا ہو سکتا ہے۔ ایک آپ کا فاعل یا تو اس میں ظاہر ہو سکتا ہے، یا دوسرا ضمیر کی صورت میں ہے تو یا تو وہ ضمیر بارز ہو سکتا ہے، یا تیسرا ضمیر کی صورت میں ہی وہ ضمیر مستتر ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے ذرا سمجھیے، اس میں ظاہر، ضمیر بارز، ضمیر مستتر، کیا مطلب ہے اس کا؟ سب سے پہلے سمجھیے اس میں ظاہر کو۔ میں نے لکھا نصر زیدن، زید نے مدد کی۔ نصر فعل ہے، زیدن فاعل ہے۔ تو زیدن کون سا فاعل ہے؟ یہ اس میں ظاہر ہے۔ اس میں ظاہر کا مطلب ہوتا ہے وہ فاعل
جو لفظوں میں دکھ جاتا ہے کہ ہاں یہ فاعل ہے. فعل کے بعد میں نے فاعل لکھا تو فاعل دیکھ کے آپ سمجھ گئے نا کہ ہاں نصرہ کا فاعل زید ہے، چونکہ میں نے لفظوں میں لکھ دیا فعل کے جسٹ بعد. تو یہ کہلائے گا کہ یہاں فاعل اس میں ظاہر ہے. ظاہر مانے جب ظاہر ہو کر کے آتا ہے. دوسرا آپ کا ہے ضمیر بارز. بارز کے معنی ہوتے ہیں ظاہر کیا ہوا. آپ کہیے گا وہاں بھی ظاہر یہاں بھی ظاہر. دیکھو فرق سمجھنے کی کوشش کریں، یہاں پر تھوڑا سا ٹرکی ہے. فاعل اصل میں دو ہی طرح سے آتا ہے، یا تو ضمیر کی صورت میں یا ظاہر کی صورت میں. ظاہر کی صورت میں آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فاعل لفظوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے. ضمیر کی صورت میں آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فاعل لفظوں میں نہیں لکھا ہوا ہوتا ہے، بلکہ ہم اس کو ضمیر کے طور پہ مانتے ہیں. جیسے اس کو میں اگر یہاں پر لکھوں ضمیر کی صورت میں، تو جیسے میں نے لکھا نصرہ اور اس کے بعد میں نے کچھ نہیں لکھا، تب بھی اس کا ترجمہ ہے نا ایک آدمی نے مدد کیا. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ نصرہ کے اندر ہوا ضمیر جو ہے یہ فاعل ہے. تو یہ جو ضمیر ہے نا ہوا، یہ ہے ضمیر فاعل. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا یہاں زیدن اس میں ظاہر ہو گیا، اور یہ جو ہوا ضمیر ہے یہ فاعل ضمیر ہے. لیکن ضمیر بھی نا دو طریقے کا ہو جاتا ہے. پھر ایک ہو جاتا ہے ضمیر بارز اور ایک ہوتا ہے ضمیر مستتر. ضمیر بارز کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا ضمیر ہوتا ہے جو اس کا اشارہ لفظوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کون سی ضمیر ہے. مثال کے طور پہ میں نے یہاں پر لکھ دیا نصرت یا نصرتما لکھ دیا، یہ زیادہ آبویس سمجھ میں آئے گا آپ کو. جب میں نے نصرتما لکھا تو یہ تما جو آخر میں نے علامت لگایا فعل کے آخر میں، یہ بیان کر رہا ہے نا کہ او یہ تثنیہ مذکر حاضر کی ضمیر ہے. تو اس نے گویا کہ اشارہ کر دیا کہ یہاں کون سی ضمیر ہے. اسی لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ضمیر بارز ہے، چونکہ یہ ضمیر اشارہ کر رہا ہے کہ یہاں کون سی ضمیر ہے. جیسے اس میں ظاہر کے اندر فعل کے بعد ایک لفظ تھا جو اشارہ کر رہا تھا کہ یہ زید فاعل ہے، ویسے ہی یہاں فعل کے بعد تما لفظ ہے جو اشارہ کر رہا ہے کہ اس کا جو فاعل ہے وہ انتما ضمیر ہے. اسی لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ضمیر بارز ہے. تو ضمیر بارز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں ایک ایسا اشارہ فعل کے اندر لکھا ہوتا ہے جس کو دیکھ کر کے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ضمیر جو ہے یہاں پر فاعل کون ہے اور کس طرح کا فاعل ہے. اور ایک ہوتا ہے ضمیر مستتر. ضمیر مستتر کا مطلب ہوتا ہے کہ ضمیر ہوتا تو ہے لیکن کوئی علامت نہیں ہوتی ہے جس سے ہم پہچان سکے کہ یہ کون سی ضمیر ہے. جیسے مان لیا جائے میں نے صرف لکھا یہاں پر نصرہ، تو ناصرہ نون صاد را یہ تینوں حرف فعل کے ہیں نا، حرف اصلی ہیں. یہ ایک بھی ایکسٹرا لفظ اس کے اندر نہیں ہے. تب بھی ہم مانتے ہیں کہ نہیں اس کے اندر ہوا ضمیر چھپا ہوا ہے. تو یہ ہم کیوں مانتے ہیں؟ یہ ہم مانتے اس لیے ہیں کہ ہم کو پتہ ہے، ہم نے یاد کیا ہے. یہاں لفظوں میں ایسا کوئی ہنٹ نہیں مل رہا ہے جس سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ یہ اس کے اندر جو فاعل ہے وہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کو سامنے رکھ کر کے ضمیر بارز اور ضمیر مستتر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ضمیر بارز کا مطلب ہوتا ہے کہ فعل کے اندر کوئی ایسی ضمیر کی علامت ہوتی ہے جس کو دیکھ کر کے آپ فوراً پہچان جاتے ہیں کہ یہ کون سا فاعل ہے. اور ضمیر مستتر وہ ضمیر ہوتی ہے جس کے اندر ضمیر لفظوں میں نہیں لکھا ہوتا ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہاں پر یہ ضمیر ہو سکتی ہے، یا ہم سمپلی یاد کرتے ہیں. وہی بات آپ کا یہاں لکھا ہوا تھا. مثال دیکھ لیجئے، جیسے پہلا ہے فاعل من فاعل مرفوع مظہر ذہب زید. یہاں زید جو ہے اس میں ظاہر ہے. مرفوع سے مراد کیا ہے؟ جس پر پیش ہو. میں نے پہلے ہی بتایا کہ ہم مرفوعات پڑھ رہے ہیں. پیش آنے کی وجہ، تو پہلی پیش آنے کی وجہ کیا ہے؟ فاعل پر ہمیشہ پیش ہوتا ہے. چاہے وہ اس میں ظاہر ہوگا تو لفظوں میں پیش لگا دیں گے، اور ضمیر ہوگا تو ہم مان لیں گے کہ وہ حالت رفع میں ہے. حالت رفع کیا ہے یہ میں نے پہلے بھی سمجھایا ہے کہ کوئی لفظ کسی ایسی جگہ پہنچ گئی ہو جہاں پر پیش آنی چاہیے تو وہ حالت رفعی میں ہے. ضمیر جب فاعل کی جگہ پہنچے گا تو اس کو ہم کہیں گے یہ ضمیر مرفوع ہے. دوسرا ہے مضمرن بارزن، یا تو ضمیر ہو لیکن بارز ہو.
جیسے ضربتا ضربتی، تو جب تا زبر تا لگے گا تو سمجھ میں آ گئی انتا کی ضمیر ہے. یا مستتر جیسے ذہب زیدن، تو زیدن ذہب، یہاں ذہب کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے، یہ ہم کو ماننا پڑتا ہے کہ ہاں ہوا ضمیر ہے، علامت میں نہیں دکھ رہا ہے. اس کے بعد ہے وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا، اگر فعل متعدی ہے، کان لہو مفعول بہ ایضاً، تو اس کا ایک مفعول بہ بھی ہوگا. جیسے ضرب زید امرن، زید نے امر کو مارا. اب کہہ رہے ہیں، اب فاعل کی بات نہیں چل رہی ہے، اب یہاں سے تھوڑا سا ہٹ کر کے فعل کا ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو فعل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فعل لازم اور دوسرا ہوتا ہے فعل متعدی. فعل لازم کیا ہے اور فعل متعدی کیا ہے؟ فعل لازم اور متعدی، دیکھو یہ کانسیپٹ جو ہے یہ ایکچول میں اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے اور اتنا زیادہ آسان بھی نہیں، اگر ایسے دیکھو تو. اس کا وجہ میں بتاتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ فعل متعدی بھی لازم بن جاتا ہے اور کبھی کبھی فعل لازم بھی متعدی کی طرح کام کرتا ہے. تو وہ فرق نہ واضح بیان کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ یا تو کہ یہ لفظ بالکل متعدی ہی ہے، کبھی لازم کی طرح کام نہیں کرے گا، یا یہ لفظ جو ہے بالکل لازم ہے، کبھی متعدی کی طرح کام نہیں کرے گا. ایسا مشکل ہے، یہ عام طور پہ نہیں ممکن ہے، چونکہ ہم کو جب ضرورت پڑے گی تو ہم لازم فعل کو متعدی بھی بنا سکتے ہیں اور متعدی فعل کو لازم بھی بنا سکتے ہیں. پہلے سمجھ لیجئے لازم متعدی کیا ہے، پھر یہ کانسیپٹ سمجھاتا. تو یہ بات میں نے کیوں شروع میں کہی؟ اس لیے کہی کہ اس ٹاپک کو، یعنی لازم اور متعدی والے ٹاپک کو اتنا سیریس نہیں لینا ہے. نہیں سمجھے ہوں گے تو دھیرے دھیرے وقت بیتتے بیتتے سمجھ میں آ جائے گا. اتنا پریشان نہیں ہو جانا اگر شروع میں سمجھ میں نہ آئے تو. دیکھیے، فعل لازم کا مطلب ہے ایسا فعل جس کو مفعول کی ضرورت نہ ہو. اور فعل متعدی کہتے ہیں ایسا فعل جس کو مفعول کی ضرورت ہو. اب یہ مفعول کیا ہو گیا؟ تو دیکھو، مفعول کہتے ہیں جس پر کام ہوا. جیسے میں نے کہا زید نے عمر کو مارا، تو زید تو مارنے والا ہو گیا، تو یہ فاعل ہو گیا. مارنا یہ فعل ہو گیا. کس کو مارا؟ عمر کو، تو عمر ہو جائے گا مفعول. فعل لازم کہتے ہیں ایسا فعل جس میں مفعول کی ضرورت نہیں. مفعول کی ضرورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام ایسا ہوتا ہے کہ اس میں مفعول کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں نے لکھا جلس زیدن، زید بیٹھ گیا، تو بات پوری ہو گئی نا، زید بیٹھ گیا. اب اگر میں مان لیا جائے میں یہ کہوں جلس زید امرن، تو اس کا ترجمہ بنے گا ہی نہیں نا. کیا میں یہ ترجمہ کر سکتا ہوں زید نے امر بیٹھ گیا؟ تو یہ تو کچھ مطلب ہی نہیں بنا نا، کیونکہ مفعول کیا ہوتا ہے؟ جس پر کام ہوا. تو کیا بیٹھنے کا کام امر پہ ہوا؟ ہاں، مجھے اگر یہ ترجمہ کرنا ہوتا کہ زید امر کے اوپر بیٹھ گیا، تب تو مجھے الا لگانا پڑتا، تو پھر یہ مفعول نہیں رہتا. لیکن اگر میں ڈائریکٹلی اس کو مفعول بنا دوں، امرن کو ڈائریکٹلی اگر میں مفعول بنا دوں، تو یہ کوئی مطلب نہیں بنا پائے گا، جملے کا پورا مطلب بگاڑ دے گا. تو ایسے فعل کو جہاں مفعول کی گنجائش ہی نہیں ہے، مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسے فعل کو کہا جاتا ہے فعل لازم. اس فعل میں مفعول کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جلس زیدن، زید بیٹھ گیا، بات ختم ہے. اسی کا الٹا ہوتا ہے فعل متعدی. فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے جہاں صرف بات فعل اور فاعل سے پورا نہیں ہو پاتا ہے، ہلکا ہلکا مفعول کی ضرورت محسوس ہوتی ہی ہوتی ہے. کچھ صورتوں میں مفعول کی ضرورت تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے اور کچھ صورتوں میں مفعول کی ضرورت بہت شدت سے ہوتی ہے. یا میں ایسے اس کو بدل کے کہوں تو یہ مطلب ہے کہ کچھ صورتوں میں بنا مفعول کے بھی کام تو آپ چلا لیجئے گا، لیکن کچھ ایسی صورتیں ہیں جہاں بنا مفعول کے پورا جملہ ہی غلط ہو جائے گا، اس کے بنا کام ہی نہیں چلے گا. جیسے
میں نے یہاں پر لکھا نصر زیدن، زید نے مدد کی. کلیئر ہے، یہ ترجمہ بہت اچھا ہے، مکمل جملہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن زید نے مدد کی، یہاں گنجائش ہے نا کہ کسی پر تو مدد کرنے کا کام ہوا. ٹھیک ہے، میں نے جملے میں نہیں لکھا کہ زید نے کس کی مدد کی، لیکن ظاہر سی بات ہے زید اپنے آپ کی مدد تو نہیں کیا. جب بھی مدد کرنے کا کام ہوا ہے تو کسی پہ تو ہوا ہوگا. تو وہاں پر اگر ہم امرن لکھ بھی دے تو ترجمہ غلطی نہیں ہوگا بلکہ اور اچھا ہو جائے گا کہ زید نے امر کی مدد کی. تو یہاں جو نصر زیدن سے کنفیوژن ہوا کہ کون ہے جس کی زید نے مدد کی، امرن نے کلیئر کر دیا. تو یہاں مفعول کی ضرورت پڑی. تو جملے میں کوئی بھی ایسا فعل جہاں مفعول کی ضرورت پڑے گی وہ فعل متعدی ہو جائے گا، اور جہاں مفعول کی ضرورت نہیں ہے وہ فعل لازم ہو جائے گا. اب ایک چیز سمجھیے کہ فعل لازم اور متعدی میں حرف جر کا بڑا رول ہوتا ہے، کیونکہ یہ حرف جر ہی ہے جو لازم کو متعدی، متعدی کو لازم میں بدل ڈالتا ہے. کیسے ذرا سمجھو. ذہب مانے ہے جانا، میں نے لکھا ذہب زیدن، زید گیا، بات ختم ہے. کہاں گیا یہ بات کی بات ہے. ذہب زیدن یہ چلا گیا، مفعول کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں نے کہہ دیا ذہب زیدن بی امرن، با حرف جر لگا دیا. تو اب ترجمہ ہو گیا زید امر کو لے کر گیا. تو جس کو لے کر کے گیا یعنی کہ لے جانے کا کام کس پہ واقع ہوا؟ امر پہ. تو امر انڈائریکٹلی مفعول بن گیا. ہاں، ہم جملے میں اس کو مفعول نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ با حرف جر ہے، مفعول پر نصب ہوتا ہے، یہاں تو نصب ہے نہیں. لیکن ترجمہ تو دے رہا ہے نا کہیں نہ کہیں مفعول جیسا. تو پتہ کیا چلا، حرف جر نے لازم فعل کو متعدی میں کنورٹ کر دیا، بدل دیا. تو یہی ہوتا ہے لازم اور متعدی کا کام. مگر یہ ہر جگہ نہیں کر سکتے ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے تبھی کر سکتے ہیں، اور اس کا ہر فعل کے ساتھ بھی آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں. چلیے، اس کے بعد آپ کا دوسرا رول ہے وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا وُحِدَ الْفِعْلُ أَبَدًا. اگر فاعل اس میں ظاہر ہے فعل ہمیشہ واحد آئے گا. جیسے ضرب زیدن، ضرب زیدانی، ضرب زیدون. پہلے اتنا سمجھ لیجیے. یہاں سے پھر واپس فاعل کی بات ہو گئی. یہاں فاعل کی کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہوئی اگر فاعل اس میں ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ واحد ہوگا. کیا مطلب ہے ذرا سمجھیے. اس مثال کو دیکھیے پھر سمجھاتا ہوں. میں نے لکھا نصر رجل، دوسرا مثال لکھا میں نے نصر رجلانی، تیسرا مثال میں نے لکھا نصر رجال. ان تینوں مثال میں ہم فاعل کی بات کر رہے ہیں. پہلے فاعل کیا ہے؟ پہلی مثال میں فاعل واحد ہے، دوسرے مثال میں فاعل تثنیہ ہے، اور تیسرے مثال میں فاعل جمع ہے. لیکن پہلے مثال میں بھی فعل واحد ہے، دوسرے مثال میں بھی فعل واحد ہے، اور تیسرے مثال میں بھی فعل واحد ہے. اب رول پہ آئے، غور کریے. رول کیا ہے؟ اگر فاعل اس میں ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ واحد ہوگا. تو یہاں فاعل اس میں ظاہر ہے نا، فعل کے جسٹ بعد لفظوں میں نے فاعل کو لکھا ہوا ہے. تو فاعل جب اس میں ظاہر ہوگا تو فعل واحد ہی رہ جائے گا. فعل کو پھر تثنیہ جمع ہم نہیں کر سکتے ہیں. اب ایک سوال آپ پوچھ سکتے ہیں کیوں؟ تو جواب بڑا آسان ہے. دیکھو، کام کبھی بھی واحد تثنیہ جمع نہیں ہوتا ہے یا مذکر مؤنث نہیں ہوتا ہے. وہ تو کام کرنے والا واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہوگا نا. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ مدد کرنا ایک کام ہے. تو کیا میں مدد کرنے کو واحد تثنیہ جمع کر سکتا ہوں کہ ایک مدد ہوا، دو مدد ہوا، تین مدد ہوا؟ ایسا جنرلی بول سکتے ہیں کہ ایک مدد، دو مدد ہوا، لیکن کام کے طور پہ نہیں بول سکتے ہیں. کیونکہ کام کبھی بھی ایک دو تین نہیں ہوتا ہے. کام کام ہے، کرنے والا ایک دو تین ہو سکتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نصرہ، واحد مذکر غائب کسے گا،
ایک آدمی نے مدد کی. تو یہاں پر جو نصر واحد کا صیغہ ہے یہ فاعل کو بیان کر رہا ہے، فعل کو نہیں. یہاں یہ بتا رہا ہے کہ کام کرنے والا ایک ہے. جب آپ نے کہا نصر تثنیہ مذکر غائب، تو یہاں ایسا نہیں ہوا کہ مدد کرنا دو ہو گیا، نہیں. مدد کام کرنا تو کام ہی ہے، کام تو ہوا. کرنے والا تثنیہ مذکر غائب ہے، یعنی کرنے والا دو مرد ہے. تو کام ہمیشہ کام ہوتا ہے، اس میں کبھی بھی 1 2 3 یا مذکر مؤنث نہیں ہوتا. یعنی سمپل انداز یہ ہے کہ فعل کا نہ تو کوئی ذات ہے نہ کوئی تعداد ہے. فعل نہ تو مذکر مؤنث ہوتا ہے نہ ہی واحد تثنیہ جمع ہوتا ہے. کام کام ہے. ہاں، فاعل کے اعتبار سے جو تبدیلی ہونی چاہیے وہ فعل کے اندر کی جاتی ہے، ہم کو یہ اشارہ دینے کے لیے کہ یہاں فاعل مذکر ہے یا مؤنث ہے یا واحد تثنیہ جمع ہے یا حاضر غائب ہے. اب یہاں دیکھو، جب میں نے لفظوں میں لکھ دیا رجل مانے ایک مرد، تو مجھے فعل کے اندر پھر وہ تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کام کرنے والا ایک مرد ہے، بات ختم ہے. جب میں نے دوسرے مثال میں رجلانی یہ ظاہر کر دیا کہ کام کرنے والا 2 مرد ہے، تو پھر مجھے اس کو تثنیہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ جب میں نے لفظوں میں ظاہر کر ہی دیا تو پھر فعل کے اندر ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تیسری مثال میں جب میں نے کہہ دیا رجالن کام کرنے والے 2 سے زیادہ مرد ہیں، تو نصارو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فعل کے اندر تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ میں نے لفظوں میں صاف ظاہر کر دیا کہ یہاں کام کرنے والے 2 سے زیادہ مرد ہیں. تو یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے. یہی مثال آپ مؤنث کی لے لیجئے. نصرت امرأتن، نصرت امراتانی، نصرت نساؤن یا نسبتن. اب یہاں دیکھیے، امراتن واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، فعل واحد ہی ہے. ہاں، یہاں ایک کوشچن آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی پھر آپ مؤنث کیوں لائے؟ ابھی تو آپ بولے کہ فعل کا کوئی ذات نہیں ہے، مذکر مؤنث، تو پھر یہاں مؤنث کیوں لائے؟ وہ مؤنث ضرورت کی وجہ سے لائی گئی ہے. چونکہ فاعل جب مؤنث ہے تو اگر میں یہاں پر بھی نصر امرأتن کہوں گا تو وہ میچ نہیں کر پائے گا. کیوں؟ کیونکہ فعل فاعل کے اندر مذکر مؤنث کی برابری ہوتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کام کرنے والا مرد ہے تو مرد کے لیے جو فعل ہے وہ استعمال ہو گیا. کام کرنے والی اگر عورت ہے تو عورت کے جو واحد کا صیغہ ہے وہ استعمال ہوگا. جیسے دیکھیے، میں کہتا ہوں زید مدد کرتا ہے، اور میں کہتا ہوں فاطمہ مدد کرتی ہے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں نا فاطمہ مدد کرتا ہے. کیوں؟ یہاں میں نے یہ فرق کیوں بیان کیا؟ کیونکہ کام کا تو جنڈر نہیں ہے، لیکن اس کا جو ریپریزنٹیشن ہے، اس کا جو اظہار ہے لوگوں کے سامنے، اس میں فرق واضح ہونا چاہیے کہ کام یہاں پر کرتا ہے یعنی مرد نے کیا ہے، یا کرتی ہے عورت نے کیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ چیزیں ہم کو کرنی پڑتی ہے کام کے ساتھ اس فرق کو صرف بیان کرنے کے لیے. ورنہ حقیقت بات یہ ہے کہ کام کی نہ تو کوئی تعداد ہے اور نہ کوئی ذات ہے. وہ فرق صرف ہم کو جملوں میں یہ دکھانے کے لیے کرنا پڑتا ہے تاکہ مرد فاعل اور عورت فاعل دونوں کے اندر فرق واضح ہو پائے صحیح سے. اب آپ کہیے گا کہ یہ بات اتنی زیادہ سوٹیبل نہیں ہے، تو یہ بات آپ کو سوٹیبل تب لگے گی جب میں یہاں کوئی آبویس عورت کا لفظ نہ دے کے کوئی اور لفظ دے دوں. جیسے مان لیا جائے میں نے نصرت یدن دے دیا، تو یدن میں تو مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے. تو اب پڑھنے والا کیسے فرق سمجھ میں آئے گا؟ اگر مان کہ یہ مؤنث لفظ فاعل بن ہے کہ مذکر فاعل ہے، تو وہ نصرت بیان کر پائے گا کہ یہ مؤنث فاعل ہے. تو اس علامت کی وجہ سے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. ہاں، لیکن پھر وہی بات ہے، تثنیہ جمع مؤنث استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ یہ مان سکتے ہیں کہ فاعل جب اس میں ظاہر ہوتا ہے تو واحد تثنیہ جمع میں فعل فاعل کی برابری ضروری نہیں ہے. ہاں، مذکر مؤنث میں فعل فاعل کی برابری ضروری ہوتی ہے. چلیے،
اس کے بعد کہہ رہا ہے وَإِن كَانَ مُزْمَرًا وُحِدَ لِلْوَاحِدِ نَحْوُ زَيْدٌ ضُرِبَ یا ضربَ وَسُنِّيَ ضُرِبَ نہیں ہونا چاہیے، زَيْدٌ ضَرَبَ وَسُنِّيَ لِلْمُثَنَّى تثنیہ کیا جائے گا مستثنیہ کے لیے، الزَّيْدَانِ ضَرَبَ وَجُمِعَ لِلْجَمْعِ اور جمع کیا جائے گا جمع کے لیے، جیسے الزَّيْدُونَ ضَرَبُوا۔ یہ دوسرا پارٹ ہے۔ اگر فاعل اس میں ظاہر نہ ہو، اگر فاعل ضمیر ہو، چاہے وہ بارز مستتر، اس سے فرق نہیں ہے، اگر فاعل ضمیر ہو تب کیا ہوگا؟ تو فعل فاعل میں برابری ہوگی۔ کیسے برابری ہوگی؟ اگر فاعل کی بات کرتے ہیں، اگر چاہ فاعل چلیے، اگر فاعل واحد ہے تو فعل واحد، اگر فاعل تثنیہ ہے تو فعل تثنیہ، اور اگر فاعل جمع ہے تو فعل جمع۔ کیا مطلب ہے؟ ذرا اس مثال کو دیکھیے، سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے کہا الرجل نصارا، دوسری مثال میں نے لکھی الرجلان نصارا، اور تیسری مثال میں نے لکھی الرجال نصاروا۔ ان تینوں مثال میں بہت دھیان سے سنیے گا، نہیں تو مس کر جائیے گا تو پرابلم ہوگی، نہیں سمجھ پائیے گا اس کو۔ تھوڑا سا دھیان سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کریے۔ ان تینوں مثال میں اگر آپ ایسے جوڑیے گا تو نصر فعل ہے، یا میں لکھتا نہیں ہوں، سمجھ لیجیے ایسے، نصر فعل ہے اور رجلو کو اس کا فاعل مانا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ نصر فعل ہے اور رجلو اس کا فاعل ہے۔ دوسری مثال میں نصارا فعل ہے اور رجلانی اس کا فاعل ہے۔ تیسری مثال میں نصرو فعل ہے اور رجالو اس کا فاعل ہے۔ لیکن یہ فرق کیوں ہوا؟ اوپر ہم نے نہیں کیا، نیچے ہم نے ایسا کیوں کیا؟ پہلے اس کو سمجھنے کے لیے ایک رول سمجھیے۔ رول یہ ہے، فعل سے پہلے کسی بھی حالت میں فاعل نہیں آ سکتا ہے۔ پہلے رول سمجھ لیجئے، پھر کاؤنٹر کرتے ہیں۔ فعل سے پہلے کسی بھی حالت میں فاعل نہیں آ سکتا ہے۔ کہیے گا کہ پھر یہ کیا ہے؟ یہاں تو اپلائے ہوئے ہیں۔ بالکل، ہم کہہ رہے ہیں کہ نصرہ کا فاعل رجلو ہے، نصرہ کا فاعل رجلانی ہے، نصرو کا فاعل رجالو ہے، تو یہاں تو فعل سے پہلے فاعل آ گیا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم بالکل نہیں مانتے ہیں کہ الرجلو فاعل ہے نصرہ کا، یا الرجلانی فاعل ہے نصارہ کا، یا الرجالو فاعل ہے نصرو کا۔ ابھی تو میں نے یہ بات کہی، پھر میں بات سے پلٹ کے رہا ہوں، وہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا ہے۔ عربی گرامر کے رول کے اکارڈنگ الرجلو، الرجلانی، الرجالو یہ تینوں فاعل نہیں ہے نصرہ، نصرہ، نصرو کا، چونکہ قاعدہ فکس ہے۔ قاعدہ بالکل وہی تھا کہ فعل سے پہلے فاعل آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اب یہاں کیوں ایسا، اس کو ہم کیوں مان رہے ہیں فاعل؟ پھر وہ اس لیے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ نصرہ کے اندر ہوا ضمیر ہے، اور یہ ضمیر اصل میں فاعل ہے۔ نصرہ کے اندر ہما ضمیر ہے جو فاعل ہے، اور نصرو کے اندر ہم ضمیر ہے جو فاعل ہے۔ اور چونکہ ضمیر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کسی کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ پیچھے کی طرف لوٹتا ہے، تو یہ ہوا ضمیر لوٹا پیچھے، بھاگ کر کے آیا رجل کے پاس، یہ ہما ضمیر بھاگ کر کے آیا رجلانی کے پاس،
اور یہ ہم ضمیر بھاگ کر کے آیا رجالو کے پاس، تو پتہ یہ چلا کہ یہ ہوا ضمیر سے مراد الرجلو ہے، ہما ضمیر سے مراد الرجلانی ہے، ہم ضمیر سے مراد الرجالو ہے۔ تو اسی لیے ہم یہ مان لیتے ہیں اور اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، ایک آدمی نے مدد کیا، دو آدمی نے مدد کیا، دو سے زیادہ لوگوں نے مدد کیا، ترجمہ ہم یہ کر دیتے ہیں چونکہ بات وہی ہے۔ لیکن گرامر کے رول کے اکارڈنگ جب ہم ترکیب کریں گے، جب ہم جملے کی تحقیق کریں گے، تو رجلو کو ہم فاعل کبھی نہیں بول سکتے ہیں۔ ترکیب میں ہم رجلو کو کہیں گے مبتدا اور نصرہ کو ہم کہیں گے فعل، جس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے اور یہ فعل فاعل مل کر کے بن رہا ہے خبر۔ الرجلانی کو ہم کہیں گے مبتدا، نصرہ کو ہم کہیں گے فعل جس کے اندر ہما ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر کے یہ بن رہا ہے الرجلانی مبتدا کا خبر۔ الرجالو کو ہم کہیں گے مبتدا، نصرو ہو گیا فعل، اس کے اندر ہم ضمیر ہو گیا فاعل، فعل فاعل مل کر کے مبتدا کا ہو گیا خبر۔ اور اب ہم سب جانتے ہیں کہ مبتدا خبر میں مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع میں برابری ہے، تو یہاں مبتدا واحد تھا تو ہم نے خبر کو واحد رکھا، یہاں مبتدا تثنیہ تھا تو ہم نے خبر کو تثنیہ رکھا، اور یہاں مبتدا جمع تھا تو ہم نے خبر کو جمع رکھا۔ تو دیکھ رہے ہیں ہم نے فعل فاعل کی بات ہم کر ہی نہیں رہے، ہم جملے فعلیہ کی بات ہی نہیں ہوئی ہے، یہ جملے اسمیہ کی تحقیق ہے۔ ہم نے جملے اسمیہ کو پڑھا، ابھی فعلیہ نہیں پڑھا، کیونکہ جملے فعلیہ کا جو رول ہے اس رول کو سمجھ لیا جائے۔ جملے فعلیہ کا رول یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ فعل ہوگا، دوسرے نمبر پہ فاعل ہوگا، تیسرے نمبر پہ مفعول ہوگا، یہ جملے فعلیہ کی ترکیب ہے۔ اور جملے اسمیہ کی ترکیب یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ مبتدا ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ خبر ہو کے بات ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کبھی بھی ہم نے فاعل کو فعل سے پہلے لکھا کبھی بھی، تو وہ فاعل مبتدا بن جاتا ہے، جو ایسا بنا۔ یہی اگر میں نصر الرجل لکھوں گا، اس رجال کو ہٹا دوں، تو یہ جملہ فعلیہ ہے، یہاں کوئی پرابلم نہیں آئے گا۔ یہاں مجھے نصر الرجل، اس کے بعد نصر الرجلانی، اور اس کے بعد نصر الرجالو، یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جیسے ہی آپ ایسے لکھیے گا الرجلو نصرہ، تو یہ فعل فاعل نہیں رہا، ترجمہ ہوگا نصرہ الرجلو کے معنی بھی ہے آدمی نے مدد کی، الرجلو نصرہ کے معنی بھی ہے آدمی نے مدد کی، ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق ہے ترکیب کے اندر۔ پہلا جملہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے، نصرہ فعل، الرجل فاعل، فعل فاعل جملہ فعلیہ ہوا۔ دوسرا جملہ الرجل نصرہ، الرجل مبتدا، نصرہ فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر کے خبر، تو یہ مبتدا خبر ہوا۔ تو مبتدا خبر میں چونکہ برابری ہے، اس لیے جب مبتدا واحد تھا تو ہم نے خبر کو واحد رکھا، جب مبتدا تثنیہ ہوا ہم نے خبر کو تثنیہ کیا، اور جب مبتدا جمع ہوا تو ہم نے خبر کو بھی جمع لایا۔ یہی فرق ہے جو آپ کو یاد رکھنی ہے، وہی چیز یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ کا ہے وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا، وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ، اگر فاعل مؤنث حقیقی ہے، وَهُوَ مَا بِإِيذَائِهِ ذِكْرٌ مِّنَ الْحَيْوَانِ، وَهُوَ مَا بِإِيذَائِهِ ذِكْرٌ مِّنَ الْحَيْوَانِ اُنِّثَ الْفِعْلُ۔ اچھا یہیں تک اس کو رکھا جائے، یہاں سے ایک الگ بحث شروع ہوئی ہے، مؤنث حقیقی اور غیر حقیقی کی بحث ہے۔ اس میں تھوڑا سا فعل فاعل کی جو پوزیشن ہے وہ بدلتی ہے، مذکر مؤنث کا رول بھی تھوڑا سا بدل جاتا ہے۔ تو پہلے اتنا آپ سمجھ لیجئے، یہاں سے تھوڑا سا بحث الگ طرح سے شروع ہوگا۔ جو
اتنی باتیں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، اس کے اندر اب وہاں سے ٹکراؤ شروع ہوگا، تو اگر ایک ہی دن میں دونوں بات سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ مشکل آئے۔ تو پہلے آپ وہ سمجھ لیجئے، یہاں تک سمجھ لیجئے، اس کے بعد پھر جمع تقصیر والی جو فائل ہوتی ہے، یا مؤنث حقیقی یا غیر حقیقی، ان سب کے فائل کا کیا حکم ہے، یہ سب انشاءاللہ ہم لوگ اگلے کلاس میں کریں گے۔ تو آپ یہ مان کے چلیں، یہ فائل والا عام قاعدہ تھا، اس کے بعد دوسرا فائل کا تھوڑا خاص قاعدہ انشاءاللہ یہاں سے وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا یہاں سے کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔